آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے اسلامی دنیا میں فلسفیانہ سوچ کی آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد رکھی۔ ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق القندی، انہیں احترام سے عربوں کا فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا، بغداد علم کا مرکز تھا، اور القندی نے وہ سب سے بنیادی گہرے سوالات اٹھائے۔ ہم خاص طور پر ان کی مشہور کتاب فلسفہ اولا یعنی پہلا فلسفہ پر بات کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی انہوں نے یونانی حکمت کو اسلامی عقیدے سے کیسے جوڑا، ان کے خیالات آج بھی کیوں اہم ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، 9ویں صدی کا بغداد وہ واقعی ایک زبردست، ایک متحرک جگہ تھی۔ عباسی خلفاء تھے، خاص طور پر المامون اور المتسم، وہ علم کے بڑے سرپرست تھے۔ انہوں نے بیت الحکمہ قائم کیا، یعنی دارالترجمہ، جہاں دنیا بھر سے، خاص کر یونان، ہندوستان، فارس سے علمی خزانے جمع ہو رہے تھے۔ ان کا عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ تو ایک ایسا ماحول تھا جہاں مختلف تہذیبوں کے خیالات آپس میں مل رہے تھے، ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اور اسی ماحول میں القندی نے اپنا کام شروع کیا۔ اچھا، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ صرف ترجمہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ان یونانی خیالات کو ایک نئے اسلامی قالب میں ڈھال رہے تھے؟ یقیناً، بالکل، یہی تو ان کے کام کی اصل اہمیت ہے۔ وہ صرف یونانی فلسفے کو، جیسے ارسطو یا کچھ نوافلاطونی نظریات کو عربی میں منتقل نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ان منطقی اوزاروں کو استعمال کر رہے تھے تاکہ اسلامی عقائد جیسے خدا کی وحدانیت ہے، توحید، اسے عقلی طور پر ثابت کر سکیں۔ ان کا بڑا چیلنج یا کہیں مقصد یہی تھا کہ فلسفہ اور ایمان ان میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا کام تھا۔ اچھا، خود القندی کی زندگی کیسی تھی؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ القندی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، آج کے عراق میں ہے۔ ان کا تعلق ایک بہت معزز اور طاقتور عرب قبیلے کندا سے تھا، اور والد کوفہ کے گورنر تھے، تو مطلب ایک مراد یافتہ پس منظر تھا ان کا۔ ابتدائی تعلیم کوفہ اور بصرہ جیسے علمی مراکز میں ہوئی، لیکن پھر اعلیٰ تعلیم اور اپنے علمی کام کے لیے وہ بغداد آ گئے۔ اور بغداد میں بیت الحکمہ میں انہوں نے کیا سیکھا؟ کیا وہ صرف فلسفے تک ہی رہے؟ نہیں، وہ تو ایک حقیقی پولیمیتھ تھے، جسے کہتے ہیں جامع العلوم شخصیت۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، طب، موسیقی، بصریات، کیمیا اور ظاہر ہے فلسفے میں گہری مہارت حاصل کی۔ اور وہ صرف نظریاتی عالم نہیں تھے، ایک عملی طبیب بھی تھے، اور خلفاء المامون اور المعتصم ان کے دربار سے بھی وابستہ رہے، یہاں تک کہ المعتصم کے بیٹے احمد کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ یعنی ان کا علمی اور سماجی رتبہ کافی اونچا تھا۔ لیکن کیا زندگی ہمیشہ آسان رہی؟ کوئی مشکلات بھی آئیں؟ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بعد میں آنے والے خلیفہ المتوکل کے دور میں حالات کچھ بدلے۔ کچھ روایت بتاتی ہیں کہ ان کے فلسفیانہ خیالات کی وجہ سے، یا شاید کوئی درباری رقابتیں ہوں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ذاتی کتب خانہ، جو یقیناً بہت قیمتی ہوگا، وہ ضبط کر لیا گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جسمانی سزا بھی دی گئی، اگرچہ بعد میں کتب خانہ واپس مل گیا تھا، لیکن یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ نئے غیر روایتی خیالات پیش کرنا اس دور میں بھی خطرات سے خالی نہیں تھا۔ بالکل، یہ بات تو ہر دور میں رہی ہے کہ فکری آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ خیر، اب آتے ہیں ان کے سب سے اہم کام، فلسفہ اولا کی طرف۔ اس کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ یہ کتاب انہوں نے خلیفہ المعتصم کو پیش کی تھی۔ اس کا مرکزی سوال کائنات کا سب سے بنیادی سوال ہے، مطلب یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت، انسان، یہ کہاں سے آیا؟ اس کے ہونے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ القندی کے نزدیک فلسفہ، خاص طور پر مابعد الطبیعات یعنی میٹافزکس، جو وجود کی حقیقت سے بحث کرتا ہے، یہ تمام انسانی علوم میں سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ حق یعنی حتمی سچائی کی تلاش ہے، اور اس سچائی کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا یہی اصل حکمت ہے۔ اور اس حق تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ کیا یہاں یونانی فلسفے کا کردار اہم ہو جاتا ہے؟ بالکل،
یہیں پر یونانی فلسفہ آتا ہے۔ انہوں نے ارسطو کے مشہور 4 اسباب یا علل اربع کے نظریے کو اپنی فکر کی بنیاد بنایا۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ کسی بھی چیز کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں 4 سوال پوچھنے ہوتے ہیں۔ وہ کس چیز سے بنی ہے، اس کی شکل یا جوہر کیا ہے، اسے کس نے بنایا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی آسان سی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ جیسے ایک مٹی کا پیالہ ہے، اس کا مادی سبب وہ مٹی ہے جس سے یہ بنا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، اس کا صوری سبب اس کی وہ خاص گول شکل یا ڈیزائن ہے۔ تیسرا، اس کا فائلی سبب وہ کمہار ہے جس نے اسے بنایا۔ صحیح۔ چوتھا، اور اس کا غائی سبب اس کا مقصد، یعنی پانی پینا یا جو بھی اس کا استعمال ہے۔ یہ تو ہوئی ارسطو کی بات۔ الکندی نے اس میں کیا نیا اضافہ کیا جو اسے اسلامی فکر سے جوڑتا ہے؟ یہی الکندی کا اصل کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں اسباب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ سب خود کسی نہ کسی اور سبب پر منحصر ہیں۔ مٹی کہیں سے آئی، کمہار کو کسی نے بنانا سکھایا، شکل کا خیال کہیں سے آیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ الکندی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں ایک ایسا پہلا سبب ہونا چاہیے جو خود کسی سبب کا محتاج نہ ہو، وہی تمام اسباب کا حتمی ذریعہ ہے۔ اسی کو وہ الواحد الحق یعنی سچا ایک کہتے ہیں، یعنی خدا۔ خدا وہ بے سبب سبب ہے، انکازڈ کاز، جس سے وجود کا سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تو خدا کے وجود کی ایک بڑی منطقی دلیل ہوئی۔ اچھا، الکندی خدا کا تصور کیسے پیش کرتے ہیں؟ کیا وہ اسے انسان جیسی صفات دیتے ہیں؟ نہیں، اس معاملے میں الکندی بہت محتاط ہیں۔ ان کے نزدیک خدا انسانی سمجھ بوجھ کی گرفت سے بہت بلند ہے۔ خدا نہ جسم ہے، نہ روح، نہ کوئی شکل، نہ کوئی جنس، وہ صرف ایک ہے، خالص بسیط وحدت۔ وہ ازلی ہے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں، ابدی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، غیر متغیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور جیسا پہلے کہا وہ تمام وجود کا سبب ہے مگر خود بے سبب ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے کیا انہوں نے کوئی مثال، کوئی تشبیہ استعمال کی؟ ایک تشبیہ جو ان سے منسوب کی جاتی ہے وہ سورج کی روشنی کی ہے، کہ جس طرح سورج سے روشنی اور توانائی نکل کر دنیا کو روشن کرتی ہے، متحرک کرتی ہے، اسی طرح خدا کی قدرت اور وجود سے کائنات چل رہی ہے۔ لیکن وہ فوراً فرق بھی واضح کرتے ہیں کہ بھئی سورج تو خود مادی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، جبکہ خدا غیر مادی ہے، لازوال ہے، ہر قسم کی تبدیلی یا کمی سے پاک ہے۔ وہ بس ایک مثال ہے خدا کی تخلیقی قوت کو سمجھانے کے لیے۔ واقعی یہ کافی گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، اسی دور میں بغداد میں ایک اور اہم فکری گروہ تھا، معتزلہ۔ وہ بھی بہت پربھاوشالی تھے۔ ان کے ساتھ الکندی کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا وہ ان سے متفق تھے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ اور تھوڑا پیچیدہ سوال ہے۔ الکندی اور معتزلہ دونوں بغداد کے اس عقلیت پسند ماحول کا حصہ تھے۔ دونوں ہی عقل کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اسلامی عقائد کو منطقی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کچھ بنیادی باتوں میں جی ہاں، مماثلت ضرور تھی۔ مثلاً کن باتوں میں؟ جیسے دونوں ہی خدا کی وحدانیت یعنی توحید پر بہت زور دیتے تھے اور اس کے لیے عقلی دلیلیں استعمال کرتے تھے۔ دونوں ہی قرآن کا بے حد احترام کرتے تھے اور اسے علم کا ایک اہم ذریعہ مانتے تھے۔ الکندی کا تو ماننا تھا کہ سچا فلسفہ اور سچا مذہب یعنی وحی ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں نے یہ دلیل بھی دی کہ کائنات چونکہ بدل رہی ہے، اس میں حرکت ہے، زمانہ ہے، اس لیے یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، اس کی لازماً ایک ابتدا ہونی چاہیے، یعنی یہ مخلوق ہے۔ تو پھر بنیادی اختلافات کہاں تھے؟ اختلافات بھی کافی اہم تھے۔ سب سے بڑا فرق شاید ان کے نقطۂ آغاز کا تھا۔ معتزلہ بنیادی طور پر متکلمین تھے، یعنی تھیولوجنز۔ ان کی بحث کا آغاز مذہبی متون، خاص طور پر قرآن اور حدیث سے ہوتا تھا، اور وہ عقلی دلائل کو ان کی تشریح اور دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے۔ الکندی اس کے برعکس ایک فلسفی تھے۔ ان کا نقطہ آغاز فلسفیانہ سوالات، منطق اور مابعد طبیعت یعنی وجود کی بنیادی نوعیت کے سوالات تھے۔ وہ یونانی فلسفے کے اوزار استعمال کر کے مذہبی سچائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا،
کیا کائنات کی ساخت کے بارے میں بھی ان کے نظریات مختلف تھے؟ جی ہاں، معتزلہ میں سے زیادہ تر جوہریت یعنی ایٹمزم کے قائل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کائنات ناقابل تقسیم چھوٹے چھوٹے ذرات یا جواہر سے بنی ہے، جنہیں خدا ہر لمحہ جوڑتا اور توڑتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق قدرتی قوانین جیسی کوئی مستقل چیز نہیں، ہر واقعہ براہ راست خدا کی نئی تخلیق ہے۔ الکندی اس نظریے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ ارسطو کی طرح مادے کے تسلسل یعنی کنٹینیوٹی اور کائنات میں سبب اور مسبب کاز اینڈ ایفیکٹ کے ایک مربوط نظام پر یقین رکھتے تھے جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ ان کے نزدیک سورج کی گرمی سے پھول کا کھلنا ایک قدرتی عمل ہے جو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہوتا ہے، نہ کہ ہر لمحہ خدا کی براہ راست مداخلت سے۔ کیا الکندی نے اپنی تحریروں میں کسی پر براہ راست تنقید بھی کی ہے؟ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ان لوگوں پر سخت تنقید کی جو علم اور مذہب کو ذاتی فائدے یا تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید ان کا اشارہ اس وقت کے کچھ معتزلہ رہنماؤں کی طرف ہو سکتا ہے جو اقتدار میں تھے اور اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ الکندی نے اپنا ایک آزاد فکری راستہ قائم رکھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ الکندی نے فلسفے کو اسلام کے دفاع اور اس کی وضاحت کے لیے ایک خود مختار علمی ذریعے کے طور پر استعمال کیا، نہ کہ کسی خاص کلامی مکتبہ فکر کے پیروکار کے طور پر۔ یہ بذات خود ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ فلسفہ دین کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اس کی گہرائی کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں آنے والے الفارابی اور ابن سینا جیسے عظیم فلسفیوں نے اپنی عمارتیں کھڑی کیں۔ چلیے اب واپس فلسفہ اولا کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ 4 حصوں میں پہلا حصہ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ سے اعلیٰ انسانی سرگرمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد حق یعنی سچائی کی تلاش ہے، اور سب سے بڑی سچائی الواحد الحق یعنی خدا ہے۔ وہ بڑی اب کہے جرت سے کہتے ہیں کہ سچائی جہاں سے بھی ملے اسے قبول کرنا چاہیے، چاہے اس کا ذریعہ غیر مسلم ہو یا قدیم یونانی۔ وہ قدیم مفکرین جیسے ارسطو کا نام لے کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا وہ ان لوگوں کو بھی جواب دیتے ہیں جو اس وقت فلسفے کو دین کے لیے خطرہ سمجھتے تھے؟ جی ہاں، بالکل، وہ ان پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علم سے نفرت کرتا ہے وہ دراصل سچائی سے نفرت کرتا ہے، اور ایک بہت دلچسپ منطقی دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلسفہ نہیں کرنا چاہیے تو اسے یہ ثابت کرنے کے لیے بھی دلائل دینے پڑیں گے، اور دلیل دینا خود ایک فلسفیانہ عمل ہے۔ زبردست۔ تو فلسفے کی مخالفت کرنے کے لیے بھی فلسفہ ضروری ہے، اس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ یہ تو واقعی بڑی زبردست دلیل ہے۔ اچھا، دوسرے حصے میں کیا موضوع ہے؟ دوسرا حصہ علم کی بنیادوں سے متعلق ہے۔ یہاں وہ علم کی 2 قسموں میں فرق کرتے ہیں۔ ایک ہے حسی علم، سینسری نالج، جو ہمیں آنکھ، کان وغیرہ حواس سے ملتا ہے۔ یہ علم اکثر بدلتا رہتا ہے، انفرادی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، جیسے اس مخصوص کتے کو دیکھنا۔ دوسرا ہے عقلی علم، ریشنل نالج، جو ذہن اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ عمومی، مستقل اور یقینی ہوتا ہے، جیسے یہ سمجھنا کہ کتا ایک جانور ہے یا 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ فلسفے کا تعلق بنیادی طور پر اسی عقلی علم سے ہے۔ اسی حصے میں وہ دوبارہ کائنات کے محدود ہونے اور مخلوق ہونے کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ اور ازلی یعنی ہمیشہ سے ہونے کے تصور کو کیسے واضح کیا؟ وہ ازلی کی تعریف کرتے ہیں کہ ازلی وہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہو، نہ انتہا، اور نہ ہی کوئی سبب ہو۔ اس تعریف کے مطابق صرف خدا ہی ازلی ہے۔ کائنات ازلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ایک سبب ہے یعنی خدا، اور اس کی ایک ابتدا ہے۔ تیسرا حصہ کافی دلچسپ لگ رہا ہے، وحدت اور کثرت کے بارے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ حصہ شاید ان کی دلیل کا سب سے اہم اور گہرا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کو دیکھیں، اس میں ایک طرح کی وحدت یا ایک ہونے کا تصور بھی ہے، جیسے ایک انسان، ایک درخت، لیکن ساتھ ہی ہر چیز بہت سے حصوں یا پہلوؤں پر مشتمل بھی ہے۔ انسان کے اعضاء ہیں، درخت کے پتے،
شاخیں، جڑیں، یہ کثرت ہے، ملٹیپلسٹی۔ الکندی کہتے ہیں کہ مخلوقات کی یہ وحدت اصلی نہیں بلکہ عارضی یا عرضی ہے، ایکسیڈنٹل، کیونکہ وہ اندرونی طور پر بہت سے حصوں کا مجموعہ ہے اور بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ ہر مخلوق شے میں یہ اندرونی کثرت اور ترکیب پائی جاتی ہے، وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، وہ لازماً اپنے وجود کے لیے کسی ایسی ہستی کی محتاج ہے جو اس سے زیادہ بسیط ہو، سمپل ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آخر کار ہمیں ایک ایسی ہستی تک پہنچنا پڑتا ہے جو مطلقاً ایک ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کثرت، کوئی ترکیب، کوئی حصہ نہ ہو۔ وہی حقیقی علت اولا یا فرسٹ کاز ہے، یعنی خدا۔ خدا کی وحدت حقیقی اور مطلق ہے، مخلوقات کی طرح عارضی یا مرکب نہیں۔ یہ توحید کا ایک بہت گہرا فلسفیانہ ثبوت ہے۔ گویا کائنات کی ساری پیچیدگی ایک انتہائی سادہ اور واحد حقیقت سے نکلی ہے۔ یہ واقعی حیران کن تصور ہے۔ اور چوتھا آخری حصہ کس بارے میں ہے؟ چوتھا حصہ اس سارے فلسفیانہ سفر کے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے۔ الکندی کے نزدیک حقیقت کو جاننا، خاص طور پر الواحد الحق یعنی خدا کو جاننا، یہ صرف ایک ذہنی یا علمی مشق نہیں ہے۔ یہ عمل روح کو مادی کثافتوں سے پاک کرتا ہے اور انسان کو اخلاقی طور پر بہتر بناتا ہے۔ وہ خدا کو واحد حقیقی کہتے ہیں، اس پر تھوڑی مزید روشنی ڈالیں۔ واحد حقیقی کا مطلب ہے کہ خدا کی وحدت ہر لحاظ سے کامل اور مطلق ہے۔ اس میں نہ کوئی حصے ہیں نہ اجزاء، یہاں تک کہ خدا کی صفات جیسے علم، قدرت، وہ بھی اس کی ذات میں کوئی اضافہ یا کثرت پیدا نہیں کرتی۔ دنیا میں جب ہم کسی چیز کو بڑا یا اچھا کہتے ہیں تو یہ نسبتی ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں، لیکن خدا کی صفات مطلق ہیں، وہ بس ایک ہے، اپنی ذات میں کامل۔ تو الکندی کے نزدیک فلسفہ کرنے یا حقیقت کو جاننے کا حتمی مقصد کیا ہوا پھر؟ حتمی مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ اس علم کے ذریعے اپنی روح کو پاک کرنا اور خدا کی وحدت کے تصور کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یعنی سچائی، نیکی، عدل اور اعتدال کی زندگی۔ فلسفہ صرف ایک فکری کھیل نہیں بلکہ یہ ایک بہتر، بااخلاق انسان بننے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو الکندی کے خیالات کا ایک بڑا جامع جائزہ ہو گیا۔ ان کے کام کا بعد میں آنے والے فلسفے اور فکر پر کیا اثر پڑا؟ کیا ان کی اہمیت صرف اسلامی دنیا تک ہی رہی؟ روایت کی بنیاد رکھی، یہ تو ہے ہی۔ بعد کے جو عظیم مسلم فلسفہ ہیں جیسے الفارابی، ابن سینا، ابن رشد، انہوں نے ان کے کام سے بہت کچھ لیا، اس کو آگے بڑھایا، چاہے وہ کئی باتوں پر الکندی سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب الکندی کی کچھ تحریروں کے لاطینی ترجمے یورپ پہنچے تو انہوں نے وہاں بھی قرون وسطیٰ کی علمی فکر پر اثر ڈالا۔ وہ مغرب میں ارسطو کے فلسفے کو متعارف کروانے والے ابتدائی لوگوں میں شامل تھے۔ آج کے دور میں جب ہمارے پاس علم کے نئے ذرائع ہیں، نئے طریقے ہیں، الکندی کی فکر سے کیا سبق ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو ان کے کھلے ذہن کا ہے اور سچائی کی قدردانی کا۔ انہوں نے یونانی یعنی غیر مسلم اور غیر عرب مفکرین سے علم حاصل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ یہ رویہ آج بھی بہت اہم ہے کہ ہم علم کو اس کے ماخذ کی بنیاد پر رد نہ کریں بلکہ اسے پرکھیں اور جو سچ ہو اسے قبول کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ جہاں ضروری سمجھا وہاں تنقید بھی کی اور یونانی فکر کو اسلامی سانچے میں ڈھالا۔ یہ عقلی استدلال اور تنقیدی فکر کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، الکندی نے یونانی منطق و فلسفہ اور اسلامی وحی کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کی۔ یہ دکھایا کہ عقل اور ایمان مل کر چل سکتے ہیں۔ ان کی کتاب فلسفہ اولا ایک طرح سے کائنات کے وجود کو منطقی طور پر ایک واحد، ازلی اور بے سبب یعنی خدا سے جوڑنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ بات آج بھی اتنی ہی اہم ہے کہ علم کے مختلف ذرائع کو کس طرح اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ فلسفہ ہو، سائنس ہو یا مذہبی روایت ہو۔ الکندی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کو سمجھنے کی فکری جستجو اور ایک با اخلاق زندگی گزارنے کا عزم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے سوال پوچھنے کی ہمت کرنا، تعصب کے بغیر علم حاصل کرنا اور اپنی سوچ کو مضبوط دلائل پر قائم کرنا، یہ وہ اسباق ہیں جو الکندی کے کام سے آج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
الکندی نے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور فکری اوزار یعنی یونانی منطق اور مابعد الطبیعت کو استعمال کرتے ہوئے وجود کے حتمی سوالات فلسفے علوی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، آج 21ویں صدی میں ہمارے پاس کون سے نئے طاقتور اوزار ہیں؟ جیسے کہ جدید سائنسی طریقہ کار ہے، مصنوعی ذہانت یعنی AI ہے، یا پھر پوری دنیا سے فوری رابطے اور معلومات تک رسائی کی صلاحیت۔ یہ نئے اوزار فلسفے علوی یا حتمی حقیقت کے بارے میں ہماری اپنی جستجو کو کیسے متاثر کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔